الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اور تمام ہمارے اکابرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج روزے کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور عمران نیازی نے کل فار آل پریکٹیکل پرپزز سویلین مارشل لا نافذ کیا، اور یہ 3 اپریل 2022 کو عمران نیازی نے سویلین مارشل لا نافذ کیا۔ 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے بھی یہی غیر آئینی حرکت کی تھی، یعنی ایک شخصی حکومت، ٹوٹلیٹیرین، ایک فیشسٹ اور فسطائیت کا دور۔ عمران خان اور اس کے حواریوں نے کیا ابھی آپ سیٹل نہیں ہوئے؟ رک گئے مجھے؟ اچھا، عمران خان اور ان کے حواریوں نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، کیونکہ 24 مارچ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 24 مارچ کو اسپیکر نے ایوان کی منشا کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو 24 مارچ کو اس موشن کو، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کو، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز، آپ ذرا عدم اعتماد کی تحریک کو لیو گرانٹ کیوں کی؟ اسمبلی کا پورا ایک نظام ہے، ان کا ایک لیگل برانچ ہوتی ہے، اسپیکر وہ تمام مراحل طے کر کے ضوابط کے مطابق پھر کسی ایجنڈا آئٹم کو ایوان میں ٹیبل کرواتا ہے، وگرنہ اس کو اپنے کمرے میں، آفس میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی آرٹیکل 5 کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر اسپیکر نے 24 مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منشا، ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی؟ لہٰذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں تھا، کسی قسم کا، اور تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا۔ مگر کل پھر کیا ہوا؟ عمران نیازی کی بدنیتی، آئین شکنی اور فسطائی سوچ وہ غالب آ گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کو عمران نیازی نے اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے فوراً ایک منسٹر کو، فواد چودھری صاحب کو، اور انہوں نے کاغذ پڑھا، نہ جانے کیا الا بلا وہاں پر انہوں نے کہی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی انہوں نے آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کل کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا، تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن،
اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے، تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں، 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے کے، یہ پہلا مرحلہ تھا، لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا، کیبل آ چکی تھی، تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا ٹریجری بینچز اور جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے، حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ سو دس واز آل این آفٹر تھاٹ، یہ سب ایک سوچ تھی۔ عمران نیازی اور اس کے حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسخ کیا اور آئین کو توڑا، آئین شکنی کی۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے، گو کہ کل عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ اٹھایا جائے، لیکن ماورائے آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا، صدر پاکستان اٹھا چکا تھا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے۔ اور دیکھیے واٹ اے شارپ کنٹرڈکشن، لک ایٹ دی آئرنی آف فیٹ، کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا، پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ، اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا، کل جب کہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہزائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا، اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو۔ یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل، جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں، اس پہ کوئی جھول نہیں ہے۔ امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان، انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ He hosted farewell dinner on 16th March and thanked U.S. Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں، وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے، 16 مارچ کو۔ یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے، اور اس میں جو جن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ اس میں موجود تھے، اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے، تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے۔ اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا، ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتہ۔ So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ امبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں، تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹوز دس ایوننگ.
Pakistan, USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions, and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں نا آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ دس پوائنٹ. یہ ڈبیٹ اسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی, اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات, اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں, اور خط ہے 7 مارچ کا, اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا, اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی, مان لیں, ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس, کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی, انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے, جو بھی صورتحال تھی, تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس میں شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں, اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی, آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈونلڈ لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی, تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے, ہم اب مفروضے پہ بات کریں, وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو انفارمیشن, مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں, تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک, 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں, اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا, عمران خان نے کہا, یہ فواد چودھری نے کہا, پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں, یہ تو بڑا ایک خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف, جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی, ہم سارے خدا نخواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے, وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے, اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسم ہو گئے, پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ, اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں, اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو, یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے, کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے, کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی, یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر
آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا. کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی, اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں, آئین کو توڑا جائے, میں مثال دیتا ہوں, اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, میں مثال دیتا ہوں, یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں, یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ Is that a protection or that a grave violation of the Constitution of Pakistan? تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے, ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے, اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب یہ آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان, دیکھیے اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدارا اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں, اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب, وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے, وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز, اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں, وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی یہ چاہیں گے. ٹائم کم ہے مگر میں وہ ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, ساری سیاسی جماعتوں
1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا، 1973 کا آئین بحال ہوا، تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں، میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بیچنا، اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا، اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے، پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو، اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بجا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی، وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے، امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنی انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد کا پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا؟ قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا، اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے، اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے، پاکستان کے عوام فیصلہ کرے، کیا عمران خان کا ایگو is more important, or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے، وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے، ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا
عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے، آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے، مگر جو کل ہوا ہے، جو آج ہوا ہے، اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں، اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے، تو ہمیں یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے. اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو، تخت دار پہ چڑھا دو، مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے، جمہوریت کا تسلسل چلنے دے. اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آج اگر ڈیپٹی سپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے. جب وہ اپنا آئی ایم ایف کے بجٹس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس آئی ایم ایف کا سازش کو روکے، وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو آپ جائے. مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بس یہ کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے تفصیلاً آپ سے آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی. یقیناً کل کا دن سیاہ ترین دن تھا. پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پھر کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا. گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے، آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر۔ پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی۔ ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے۔ تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے، یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے۔ پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے۔ اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اب تو پاکستان، آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا، اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی، یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں، یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں، یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں۔ تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا، پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے؟ اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں، ہمیں اپنا حق دیا جائے، اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر، تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب کس دوست نے بات کرنی ہے؟ جی داور صاحب بات کریں گے۔ محسن آپ نہیں سردار صاحب بات کریں گے۔ گائیڈڈ میزاد بلوچستان سے آیا ہے تو میں اس کے بارے میں سردار صاحب سر ہم دونوں بھی بات کریں گے، میں اور داور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے، اسد صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی، میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مسئلے پہ، لیکن کیونکہ وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ میزائل جو بلوچستان سے لایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں، دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ کل ایک شاد ترین دن تھا پاکستان کی آئینی یا پارلیمانی تاریخ میں، میرے خیال میں یہ پہلا دن نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایسے شاد دن ہم نے دیکھے اور ان کو جیلا، لیکن بدقسمتی سے ان آئین شکنوں کے خلاف آج دن تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک سلیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر جو خود متنازع ہے، جو خود گزشتہ 2.5 سال سے اسٹے پر جو ہے اس کی سیٹ جو ہے اسٹے کی محتاج ہے، جس کے ہاتھوں آئین توڑا گیا، وہ اسمبلیاں جہاں پر آئین بنائے جاتے ہیں، آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں، یا وہ ایوان جو حقیقتاً اس آئین کا جو ہے تحفظ جہاں پر مہیا کیا جاتا ہے، جس ایوان میں اگر آئین کی دھجیاں اس طرح اٹھائی جائیں یا آئین کو اس طرح مسخ کیا جائے، تو پھر عام لوگوں سے ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، وہ آئین کی پاسداری کریں؟ ہم جیسے لوگ جو اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے بھی جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان جب اس آئین میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں غائب کیا جاتا ہے، لیکن سندھ ہاؤس پر حملے کرنے والوں پر دفعہ 144 لگایا جاتا ہے۔ عدالتیں، سپریم کورٹ بھی ان کی گرفتاری کے آرڈر کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ اسمبلیوں میں آ کے دنگا کرتے ہیں۔ تو کہاں ہے وہ قانون؟ تو اس کا مطلب صرف قانون طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آئین بھی طاقتوروں کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو کیس درج ہے اس میں 52,000 ووٹ جو ہے وہ جعلی قرار دیے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ اسٹے پر چل رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے، عدلیہ سے، کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حل کریں۔ اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں کیا جاتا تو پھر اس وقت سے ہمیں ڈرا جائے جب یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ پھر اگر کسی ایک کے لیے قانون نافذ نہیں کیا جاتا، کسی ایک کے لیے آئین کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو ہر کوئی اس آئین کی جو ہے دھجیاں اڑانے میں جو ہے وہ سر فہرست رہے گا۔ مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مجھ سے پہلے جو قائدین تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنی بات کہی ہے، میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
सबसे पहले तो ये कि इमरान जो एक अपने लिए नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बयानिए की बुनियाद एक ख़त है। बकौल उसके वो कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश की गई है और मुझे धमकी दी गई है। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि इस ख़त में और उस धमकी में कितनी सच्चाई है। इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक दिन उस वक्त के वज़ीर आज़म आते हैं, उनकी तकरीर भी हम सुनते हैं, और उसके अगले दिन उसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्म फोर्सेस के सरबरा आते हैं, वो भी बात करते हैं और वो बात भी पूरी कौम ने सुनी। सबसे तो पहले ये तय होना है कि आया इनके ख़िलाफ़ साजिश की गई या नहीं की गई, और उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि पहले का बयानिया कि नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मदीना की रियासत, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, वो बयानिया तो पिट चुका। उस बयानिए के साथ तो ये दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते थे, लिहाजा अब ये नए बयानिए के साथ इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा को खौफ करें, अपनी सियासत के लिए ऐसा बयानिया ना ढूंढे जिससे पाकिस्तान तन्हाई का सामना करे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ें। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त अपनी सियासत के लिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि साजिश हुई या नहीं हुई, धमकी दी गई या नहीं दी गई, ये अभी तय होना है। लेकिन इस साजिश को और इस धमकी को ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि इमरान खान अपने लिए कोई रास्ता निकाल सके। मैं ये मुतालबा करूंगा आला अदलिया से कि जो इल्ज़ाम कल 197 मेंबर्स पे लगा, करोड़ों आवाम पे लगा जिन्होंने उनको मुंतखब किया गद्दारी का, उसकी वजाहत होनी चाहिए। आर्टिकल 5 का सहारा लेकर कल जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन को मुअत्तल किया गया, इन लोगों पर आर्टिकल 6 के हवाले से बात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हर पार्टी का अपना फैसला और अपना उनका जो भी सोच होगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद पिछला 1 महीने हमने पूरी तवज्जो दी इन हाउस चेंज और मामलात पर, और शायद इमरान को ये मौका मिला कि वो सियासत के मैदान में एक बयानिया बनाने की कोशिश करे, एक गलत, एक झूठा बयानिया। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर भी हम अपनी जदोजहद को जारी रखें, कानूनी जदोजहद भी हम जारी रखें, लेकिन मेरे ख्याल से अब सियासत की मैदान में भी उनका सियासी मुकाबला इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से हम करेंगे। खुशियाँ वो कल से मना रहे हैं कि जी मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया कि किसी को फांसी की सज़ा हो गई, तो फांसी से एक दिन पहले, उसको जब फांसी होनी थी तो एक दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली। तो अगले दिन उसके बिरादरी वाले सब जमा हो गए कि जी मुबारक हो, मुबारक हो, हम फांसी से बच गए। तो इमरान खान साहब ने गैर जमहूरी तरीके से अपने आप को अदम एतमाद से बचाने की कोशिश की, अपनी हुकूमत और असेंबलीज ख़त्म कर डाली। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा इन्हीं असेंबलीज में ये मसला जाएगा, इन्हीं असेंबलीज के ज़रिए अदम एतमाद होगा और इन्हीं असेंबलीज के ज़रिए एक नई हुकूमत मुंतखब होगी, और वो हुकूमत फिर ये फैसला करेगी, वो वज़ीर आज़म फैसला करेगा, वो हुकूमत फैसला करेगी कि इलेक्शंस कब होने हैं
اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز. شکریہ. ایک منٹ. مختصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے. ایک چیز چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں. عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور جس دن سے ان کو امپوز کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر، جس دن سے اس کو توپا گیا ہے، اسی دن سے جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں، جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا، وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے ان کو امپوز کیا تھا. اب ان سے تو پھر اس طرح کے ایکشنز کی ہی بندہ توقع کر سکتا ہے جس طرح کا خودکش حملہ ان نے کل پاکستان کے آئین کے اوپر کیا ہے، اور پھر جن افراد کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک کا تو مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ وہ صاحب 52,000 جعلی ووٹ لے کر یہاں پر براجمان ہے اور 3.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر پر ہے، اور وہ یہ اسٹے آرڈر میں اتنی فیسیلٹی، اتنا لمبا اسٹے آرڈر، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے نہیں ہے، یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے صرف یہاں پر میسر ہے جو پھر آگے جا کر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں. تو کل جو کچھ بھی ہوا، اور پھر جس وفاقی وزیر صاحب نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی اس پورے عمل کے لیے، وہ بھی ہم اس پر، میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ کنونس ہوں کہ وہ خود سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا، کیونکہ ان کے کانسیکوینسز بھی پھر ہونے ہیں. اگر جمہوری عمل ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو، پھر ان سب پر بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان، ان سب پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا اس حد تک پش کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیپ لے سکے؟ میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. باقی جو کچھ ہوا، میرے خیال میں تحقیقات وہ سازش کا نام دے رہے ہیں، ایک انتہائی معمولی اور انتہائی ناقص قسم کے اسکرپٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی سازش ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تحقیقات ہو تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ سازش ہی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے حکمران بنے تھے. میں مزید زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک مشترکہ اپوزیشن کا ایک پریس کانفرنس ہے اور اس میں خد سے ہی زیادہ آگے نکل جاؤں. لیکن یہ ایک ہمیں سیاسی قوتوں کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ جس نے جمہوریت پر شب خون مارا تھا اور عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر امپوز کیا گیا تھا، جب تک ان کے ساتھ احتساب نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے ایکشن ریپلے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. یہ اٹھا لیں. تھینک یو زبردست. تھوڑا سا اور آگے کر لیں تاکہ مفتی صاحب بھی بات. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں اس احتیاط سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک بات ہوئی یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے، سابق وزیر اعظم صاحب نے سیاسی شکست سے بچنے کے لیے سیاسی خودکشی کر لی ہے، اور
جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے، اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپ، یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کل، اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے، لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کیے. اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر قبل صدر مملکت نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے نئے نگران وزیر اعظم کی تقرر کے حوالے سے مشاورت کے لیے نام طلب کیا ہے. آپ اس مشاورت کا حصہ بنیں گے اسٹیج پر یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین چکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین چکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین چکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین چکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیڈر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. ایک منٹ جی، ایسے نہیں کریں جی، ایک منٹ. یہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے رسپانس کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ بھی عمران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حل؟ بھائی میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ دس از ایبریشن. پروسیس جو ہے نا، it's one where he's put the cart before the horse. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. And you can't choose to skip bits in between and jump to the end.
in order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point. Absolutely. उसको हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और वज़ीर आज़म के दरमियान ये नेगोशिएशन होना चाहिए. अगर हाउस है नहीं, उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर आज़म के दरमियान बात हो रहा है. वो अपने तौर पे जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं, वो अपने तौर पे आर्टिकल 224A का 4 पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले सेक्शन 1, 2, 3 है, उनको आप गायब कर देते हो. आपने वज़ीर आज़म जो हमारा ये पूरा तरीक़ेकार है, जो अदम एतमाद पेश होता है नेशनल असम्बली में, तो फिर आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि नेशनल असम्बली को तोड़ा जाए. जब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा होता है, जैसे हमने कल सुबह स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा किया है, तो वो स्पीकर का दफ्तर में ये इख्तियार नहीं रहता कि वो हमारा हाउस को फरोग किया जाए. और जब तक वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड, तब तक द मोशन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. और आप ये प्रोसेस जो है तब तक नहीं शुरू कर सकते. सरफ इमरान खान के पास इख्तियार ही नहीं है. अब देखिए, अगर कू करना है, किस चीज़ के लिए इसने कू की, कू करके अपने आप को एक किस्म के इंटरिम वज़ीर आज़म 3 दिन के लिए बनाना चाह रहा है. ये क्या मजाक है. इस तरीके से रियासतें नहीं चलते, जमहूरियत नहीं चलते, मॉडर्न रियासतें नहीं चलते. आइन का, अदालत का जिम्मेदारी है. आला अदलियत के हमारे पास बहुत एतमाद है, बहुत उम्मीदें हैं, और वो इसलिए कि जो हमारा चीफ जस्टिस है, हम सब उसके सामने गए थे, तो इसलिए गए थे कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं. लेकिन पाकिस्तान का तारीख ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है. हम वो नहीं रोक सके. आज हमारा उम्मीद है, हमारा अपील है, हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि एक शख्स का कू को दुरुस्त करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तसलसल को मुकम्मल होने दें, और सही तरीके से, आइनी तरीके से हम नो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म और अर्ली साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं. सर, ये बताइएगा कि तकरीबन तमाम जमातें जो इधर बैठी हैं, उनका बुनियादी यही था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए. पहले भी देखा गया कि इस तरह की जब सूरत हाल मुल्क में आती है तो इलेक्शन की तरफ ही जाया जाता है. तो अब आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आपने मेरे ख्याल इसका बड़ा वाज़ेह अच्छा जवाब साथियों ने दिया, बिलावल साहब ने दिया, कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस, बिल्कुल, और अर्ली इलेक्शंस. लेकिन हमने इस मरहले के बाद कल आपने देखा कि 197 मेंबर्स उन्होंने खड़े होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट दिया. उसके बाद जो पार्लियामान ने जो नई हुकूमत मुंतखब करनी है, नया लीडर ऑफ दी हाउस मुंतखब करना है, उन्होंने मिलकर फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी हैं और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाना है. ये मकसद है. और आप अब सिर्फ अर्ली इलेक्शन को पकड़ के बैठ जाएं तो ये बात मुकम्मल नहीं है. और एक और बात मैं यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने मुतहद्दा अपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर मुतहद्दा अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ. उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें. हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफ़ा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे. तो क्या उस वक़्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाज़ी गद्दारों से बात कर रहा था कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा? ये बात आप क्या वजह है कि हमें मौका नहीं दिया? कौन से चैनल से आप आपके चैनल आप चैनल कौन सा है? कौन सा चैनल है आपका? फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है, किसी न किसी तरीके तो इसने भी सवाल करने की कोशिश किया. किसी तरीके से हमें एक एक करके सबका जवाब देना है. आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले. और जो सब शोर बनाना चाहता है, सबसे ज़्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है. ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीज़ों को. सवाल बहुत और खैबर पख्तूनख्वा के क्या बना सवाल करता हूँ कि हमेशा हमने दिए हैं, इस तरह अभी भी हो रहा है.
قربانی خانی باتیں بھی ہو رہی ہے. کیا اس پیچھے جو کل بھی ہوا ہے پیچھے فوجیں باقاعدہ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اس طرح کی نگران حکومت بھی بن جائے گی, آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں, آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ ابھی آپ لوگ ایک اسٹرینتھ ہو رہے ہیں, جس طرح بلوچستان کی ہے, خیبر پختونخوا اگر نہیں ہے, پاکستان اور کشمیر نہیں ہے. سر آج بھی ہم پاکستان دیکھیے ہیں, کل بھی ہم پاکستان تھے اور کل بھی ہم پاکستان رہیں گے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو جمہوریت کا جدوجہد ہے وہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے, اور ہم وہ جدوجہد آج بھی دیکھیے لڑ رہے ہیں, کل بھی ایک لڑ گزارش رہے سن ہیں, لیں, اور اب ہم سب مل کے عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر نگران کی بات ہو رہی ہے ہر سوال میں. قطعاً نگران قبول نہیں ہے. ہمیں اپنا آئین واپس بحال چاہیے, اور وہ آئین اور وہ پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک طرف بھیک مانگتا ہے, خیرات مانگتا ہے, دوسری طرف قوم کے سامنے بدماشی کرتا ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ جو حلف اس نے آئین کا اٹھایا ہے وہ حلفاً کہہ دے کہ اس نے بھیک نہیں مانگی, کہ مجھے فیس سیونگ دے دو, مجھے میں خود استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے الیکشن کی طرف, ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمارے لوگوں نے دی ہیں, پورے پاکستان نے دی ہے. کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے. آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے, پاکستان اس پر متفق ہے, اور ہم اسی متفق کا آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہیں. اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صاحب آپ سے بھی اور ایم کے ایم بھی چونکہ موجود ہے, جو بھی حکومت ختم ہوئی ہے اس میں آپ بھی شامل تھے کابینہ میں. کابینہ کا فیصلہ تھا کہ مردم شماری کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے, تو کیا آپ لوگ جو ہیں اس کابینہ کے فیصلے کو وائلیٹ کرتے ہیں؟ اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. اور اگر مطالبہ آج بھی شامل ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے, اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں, لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, بھلے وہ ارلی ہوں گے, تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا, آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے, ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں, اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دیں. ہم پارلیمانی, آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائیں, پاکستان کو موقع دے, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی, جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے, سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے, ساری سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے آئینی, جمہوری, قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب, ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو, مگر ہمیں آئینی, جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے, تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور لاؤ صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہ کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہوتے ہیں, تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلوشن دیا گیا موجودہ؟
بالکل نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے، وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کو تحفظ دیتی ہے، اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا، میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں، اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور پارلیمان کو پارلیمان کے حقوق واپس ملیں، اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے، اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. میرا سر آپ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے دماغ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بریفنگ میں ملی تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکے؟ اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اور دوسرا آپ کے جو معاہدے ہیں، جو چارٹر ہیں، وہ آسمانی صحیفے تو نہیں ہیں، لیکن کیا وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہیں گے؟ اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے گا؟ جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے، یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کریں، لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا، ہمارا فیصلہ ہے. جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی کنکلوژن ہوا ہے، سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، اس عدم اعتماد جب جمع ہوا اسپیکر کے خلاف، تو اب there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending, and against the prime minister. When there's Adam Etamad pending against the speaker, he no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد میں کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے، جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے. اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کہلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے کو تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا، اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. جی شہباز صاحب، آپ سے پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارم فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، جس میں
सॉरी इसराइल का नाम भी आ रहा है, इंडिया के से भी फंडिंग आ रही है, वो केस भी पेंडिंग है। जिस तरह अभी स्टे के हवाले से कहा गया कि एक स्टे पर मौजूद डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग दे देता है और पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे देता है। तो क्या समझते हैं अपोजिशन आप इस तमाम से सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी और किस तरह आप इस बयाने को आवाम तक जो जा रहा है खान साहब की तरफ से उसको नफी करेंगे? जी, उसकी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक़द की गई है और फिर इंशाअल्लाह हम अदालत उज़्मा में अपना जो लीगल बैटल है वो अपने कानूनी माहिरीन के ज़रिए उसको हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह सियासी महाज पे हम मशावरत के साथ भरपूर फ़ैसला करेंगे और इमरान खान को हम चैन से नहीं बैठने देंगे ता वक्त के आइन तोड़ने वाले को करार वाकई सज़ा न मिल जाए आइन और कानून के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।